بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا کیسا ہے۔ آج ہم آپ کو کہ بہت بڑے وظیفے نہیں بتائیں گے، آج ہم آپ کو کہ بہت بڑا ایسا عمل نہیں بتائیں گے کہ جس کو کرنے سے سالہ سال لگ جائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کی برکت سے اللہ آپ کے ہر مسائل کو حل کر دے گا، اور آپ کی اولاد کی تربیت اور آپ کی اولاد کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت مثالی بن جائے گا۔ اور دیکھیں، ان سب وظیفوں سے افضل وظیفہ جو ہے وہ قملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جتنا درود پاک پڑھیں، دیکھیں درود پاک پڑھنے میں اتنی مٹھاس ہے کہ گویا اتنا شکر میں بھی مٹھاس نہیں ہے، اتنا چینی میں بھی مٹھاس نہیں ہے، اور حتیٰ کہ اتنا شہد میں بھی مٹھاس نہیں ہے، اور جتنا کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے مٹھاس ہے۔ انسان کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، انسان کی زبان میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے، لیکن وجہ یہی ہے کہ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہیں، بہت بڑی وجوہات ہیں، اور دیکھیں کہ اگر آپ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ہماری اولاد جو ہے اس کے اندر تربیت آ رہی ہے، اور اس کو سکون مل رہا ہے، اس کو والدین کا ادب کا پتہ چل رہا ہے، والدین سے بات کیسے کرنی ہے۔ یعنی یہ درود پاک کی برکت ایسی ہے، درود پاک کی چاشنی ایسی ہے کہ دیکھیں، شہد سے پوچھا گیا، روایت میں آتا ہے کہ شہد سے پوچھا گیا یہ تو بتا، تو اتنا کڑوا کئی پھل چوستی ہے اور میٹھا پھل چوستی ہے، نمکین بھی رس چوستی ہے، اور لیکن تیرا شہد ہے وہ اتنا مٹھاس ہے، اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ تو شہد نے کہا کہ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوں۔ اور مکھی جو ہے یہ کہتی ہے کہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، اور کہا کہ میں کڑوا رس بھی چوس کے لاتی ہوں، نمکین بھی چوس کے لاتی ہوں، پھیکا بھی چوس کے لاتی ہوں، لیکن یہ رس اپنے چھتے کے اندر ڈالنے سے پہلے میں کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، درود پاک کی فضیلت سے اللہ میرے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے، اور یہ شہد بہت بڑی شفا بھی ہے، اور بہت بڑا اس کا علاج بھی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندے کو دل کا مسئلہ ہے، دل کا مریض ہے، تو ڈیلی 1 چمچ شہد کا پانی میں ڈال کر وہ پیتا رہے تو اللہ دل کی بیماری سے نجات عطا کر دے گا، اور اللہ صحت یاب کر دے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا کی ذات پر تو درخت کے پتے بھی درود پڑھتے ہیں، میرے آقا کی ذات پر تو پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، کیوں نہ درود پڑھیں ہمیں آقا کے ساتھ محبت اتنا ہے، ہم درود کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی، اور درود پاک کے بہت بڑی ہمیں برکت حاصل ہوگی اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی، اور ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، اور اپنی اولادوں کو ترغیب دیں کہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، درود پاک کی تسبیح کیا کریں، دن کو کیا کریں، رات کو کیا کریں، لیکن جتنا درود پاک زیادہ پڑھو گے اور اللہ اتنا تجھے برائی سے دور رکھے گا، تمہیں نیکی کی طرف لٹائے گا، تم نیکی کی طرف غالب ہوگے، نیکی کی طرف آؤ گے، تو اللہ ہمیں آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔